اچھا عمیر آپا جی آپ دنیا بھر میں جاتی ہیں, آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ 2 منٹ میں منٹ نہیں لگاتے, سیکنڈ نہیں لگاتے, ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. جبکہ سیرت نبی سے ہمیں ملتا ہے کہ جب تمہیں, اور مولا علی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نظر آنے لگے, تمہارے دل میں برائی آنے لگے, تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا شروع کرو. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں, صلہ رحمی کے بارے میں؟ آپ ظاہر ہے یہ تو ایک دنیاوی ایک ٹاپک چل رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں یہی معاملات ہیں, صلہ رحمی, حسن سلوک. بالکل ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی فتنہ کے حوالے سے. تو اکثر دیکھا گیا گھروں میں جب تقریبات ہوتی ہیں جی تو کچھ لوگ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جی میں نے نہیں جانا ان کے اس تقریب میں, کیونکہ انہوں نے یہ کام یہ کیا تھا, اس لیے میں نے یہ بدلہ لینا ہے. صحیح. تو وہ بڑی اچھی بات کہ ان میں اور ہمیں فرق کیا رہ جائے گا. لیکن میں ایک مؤدبانہ گزارش عرض ضرور کروں گی کہ وہ لوگ جو یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں یا وہ جو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ وقت آنے پہ ہم بھی ایسا کریں گے, خدا را وہ سارا دھرم برم ہو جاتا ہے نظام. صحیح بات کہ آپ بدلہ لینے کے لیے کہ میں نے نہیں جانا, وہ پوری فیملی جا رہی ہوتی منانے کے لیے کہ آپ بیٹی کی شادی. آنے والی جو نسل ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین نے, ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے یہ سب کچھ کیا, تو یعنی یہ کیا تو صحیح تھا. بڑی اچھی بات کی انہوں نے, فرحان بھائی بہت زبردست آپ نے پوائنٹ تھا. یعنی اگلی نسل فیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارے بڑے فلاں سے اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, لہٰذا ہم نے بھی یہ بات کرنی. تو وہ جو فطور ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے جب وہ معصوم ہوتے ہیں. اب سلمان بھائی کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ, ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہے, یار ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں, بلکہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو کتنا درگزر کرتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے تو ہی ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے, ورنہ انسان تو غلطیوں کو پتلا ہے. بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھوں کو تو سب گلے لگاتے جی, لیکن بروں کو اپنے مزاج سے اور اپنی اچھائی سے ان کو اچھا کرنا اصل میں بالکل صلہ رحمی ہے. میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکا کرتی تھی, جی جی, تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ میرے آقا آپ ایک دن نہیں پھینکا تو آپ تشریف لے گئے, خیریت ہے, تم ٹھیک ہو, آج تم نے کوڑا نہیں پھینکا. اس سے بڑی صلہ رحمی کی میں سمجھتا ہوں ہمارے تو رول ماڈل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات ہی نہیں سوچنی پڑتی, جنہوں نے زندگی میں وہ عمل کر کے دکھائے ہیں دنیا کو کہ ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح بات. اچھا علی وقار صاحب, حسن سلوک میں سلام بھی آتا ہے, سلام دعا سلام میں پہل کرنا. اب ایک میسج ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جو نسل ہے, چھوٹے بچے اگر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ بھی بیٹھے, اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں سے ہی چیزیں سکھانا شروع کر دیں نا, سلام میں پہل کرنی ہے. اب یہاں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جناب میں بڑا ہوں, یہ اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے پہلے. کیا بات. ابھی میں کمرے میں آیا ہوں, میرا آپ مجھ سے تجربے بھی بڑی ہیں, عمر میں بھی بڑی ہیں, جیسے ہی میں داخل ہوا آپ نے مجھ سے سلام کیا ہے نا, میں داخل ہوا آپ نے سلام میں پہل. ہاں آپ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ نہیں جی میرا تو بہت بڑا مقام ہے, میرے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, لیکن میں سلام کیوں کروں ان کو. تو سلام جو ہے نا, سلام دعا سے ہی انسان اسٹیبل ہوتا ہے اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے. اب چھوٹا سا واقعہ اگر آپ علی وقار قادری صاحب آپ بھی اگر اس میں اصلاح فرمائیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پر ہم چلیں گے تو اچھے انسان بن سکتے ہیں. تو ایک بار مدینے کے بچوں نے یہ ارادہ کیا, اچھا وہ چھوٹوں کو بھی سلام پہلے کرتے تھے, بڑا ہو چھوٹا ہو سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہل کیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے پہلے سلام کر لیں. تو اس چیز کو مدینے کے بچوں نے دیکھا اور پھر ارادہ کیا, منصوبہ بنایا کہ آج جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کے سلام سے پہلے ہم سلام کر دیں گے. اس ارادے کے ساتھ وہ گلی میں دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے. اچھا رسول کو اب تربیت بتانا بھی تھا کہ میں معصوم ہوں, مجھے ہر چیز کا علم بھی ہے, اور بچوں کو تربیت بھی دینی تھی. اب ان کو پتا تھا کہ بچے دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں تو ایک زور سے آواز بلند کرتے ہیں, اور سلام ہو ان بچوں پر جو دیوار کے پیچھے چھپے کھڑے ہیں. تو سلام دعا بھی حسن سلوک میں شامل ہوتا ہے. آپ وقار صاحب اس کو آگے ذرا بڑھائیں تاکہ کوشش کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بات چھوٹی سی بات بھی لوگوں کے دلوں میں اتر جائے تو حق ادا ہو جائے گا مسلمان ہونے کا. بالکل صحیح بات ہے.
بلکہ اگر صلہ رحمی کے ساتھ سلام کے تصور کو جوڑا جائے نا تو سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جا کے خود سے سلام کرتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں کوئی کدورت یا کچھ پایا جاتا ہے تو اس کا بے شک تھوڑا حصہ کچھ نہ کچھ سلام سے بھی ضرور ٹوٹے گا کہ یار یہ دیکھیں نا خود آ کے مجھے سلام کر رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ نے اشارہ کیا، دوسری میں بتا دوں کہ مومن کے اندر دو خوبیاں لازماً ہونی چاہیے، ہر طرح کی جتنی کتب حدیث ہیں، جتنے مسالے کی سب میں موجود ہے۔ افش السلام و اطعام الطعام، سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی سلام کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو، بلکہ قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں، ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے، قیامت کی جو علامات صغریٰ چھوٹی علامات ہیں، اس میں ایک نشانی یہ ہے، قیامت کی نشانی، کہ لوگ جس کو جانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیا ہم یہ نہیں کر رہے بتائیں؟ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ ایک مناسب، مثلا ابھی ہم سیٹ پہ آئے ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں تو ہلکا ہلکا ان کو سلام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آشنائی ہو۔ سر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، بات اگر آپ کی مکمل ہو گئی جی ہیں؟ اچھا دیکھیے، آج ہم کیونکہ ٹاپک ایسا چل رہا ہے کہ یہ ہم سے بھی مربوط ہے، آپ سے بھی مربوط ہے، ہر بندہ کوئی بھی بات کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے، آپ نے کوئی سوال کرنا ہو، بالکل ایسے کیجول جیسے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم نے ایسے بات کرنی ہے آج۔ اور جو دین کے حوالے سے شرعی سوالات ہوں گے وہ تو ہم علامہ صاحب آپ سے ہی پوچھیں گے، لیکن کچھ باتیں، کچھ ایکسپیرینس، کچھ تجربات میری زندگی میں، کچھ آپ کی سلمان بھائی کی زندگی میں، کچھ ہمارا آپا کی زندگی میں، کچھ آپ کی زندگی میں ہوں گے، تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ بات کرنے سے ہی انسان کے اندر کا اور ایک اور بات، ہم دوسروں کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ایک بات کہہ کے میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، ہم دوسروں کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں، جب تک آپ کسی سے ملتے نہیں ہیں تب تک آپ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، یار فلاں بندے سے نہیں ملنا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، لیکن جب ہم اس سے ملتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اس کے ساتھ معاملات اس کی وجہ سے خراب تھے، اس لیے یہ بندہ برا لگ رہا تھا۔ تو آپ دیکھتے رہیے نور رمضان۔ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں، صلہ رحمی، حسن سلوک کیا ہوتا ہے، ہمیں دین سے کیا سبق ملتا ہے، سیرت نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ علی وقار قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے تجربات بھی شیئر کریں گے، اور پھر ہم ٹیلی کریں گے کہ آیا ہم احکام خداوندی کے تحت چل رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھتے رہیے نور رمضان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم، نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت کا ہماری تمام خواتین کو، تمام ماؤں بہنوں کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اس کچن میں ہمارے ساتھ شیف مہوش موجود ہوتی ہیں جو بہت اچھی ریسیپی بتاتی ہیں، جس سے آپ اپنی سحری بھی تیار کر لیتی ہیں، کیونکہ مہوش کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ وہ کھانے بتاتی ہیں کہ جو بہت جلدی اور بہت مزیدار تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم مہوش سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ آج کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں وائٹ بادامی قورمہ۔ اچھا، آج ہمارے دو بڑے زبردست گیسٹ آئے ہوئے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا کھلائیے گا کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دے، یہ نہ ہو کہ وہ بولیں کہ کچن میں کھانا اچھا نہیں تھا، ہم نہیں آ رہے۔ نہیں، آج کھانا بہت، آج نہیں بلکہ ہمیشہ ہی کھانا ہمیشہ اچھا بنتا ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں بناؤں گی وائٹ بادامی قورمہ۔ اس میں میں چکن لوں گی 1 kg، دہی لوں گی اس میں 1 کپ، ہاف کپ میں اس میں آئل لوں گی، اور میں اس کو ساتھ ساتھ شروع بھی کرتی ہوں۔ اور اس میں لوں گی گولڈن پیاز۔ صحیح۔ پیاز اس لیے میں فرائی لیتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے 1 کپ گولڈن پیاز، سالٹ، جنجر گارلک پیسٹ، ساتھ میں لوں گی گرم مسالہ، سوکھا دھنیا پاؤڈر، سوکھی میتھی لوں گی 1 ٹیبل اسپون، اور ہاف ٹی اسپون لوں گی کالی مرچ، 1 ٹیبل اسپون لوں گی لال مرچ۔ یہ آپشن میں ہے، آپ لال مرچ ڈالنا چاہیں لال مرچ ڈال سکتے ہیں، اور اگر گرین چلیز ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ لوں گی ثابت گرم مسالہ۔ ہم نے اس میں بادام لینے ہیں 1 کپ، اور ان بادام کو ہم نے گھی میں پہلے فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر چکن ڈالنا ہے۔ صحیح۔ اور چکن ڈالنے کے بعد جب چکن اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے تو پھر ہم نے دہی کے ساتھ جتنے بھی یہ سیزننگ ہے وہ ساری ہم نے ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حمیرہ آپ کو پتہ ہے کہ حسن سلوک کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے یہاں مہمان آئے تو اس کو آپ اتنا پیار دیں، اتنی عزت دیں کہ وہ مہمان نہ ہو گھر والا بن جائے۔ تو یہ حسن سلوک پیش کرنے کی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے پورے اتریں گے کہ آپ کچن میں ہی آ جائیں، آپ مہمان بن کے بیٹھے رہیں گی کب تک؟
اور اسی کے ساتھ سیکنڈ آپ ظاہر ہے گھر پہ بھی تو بناتی ہوں گی نا کھانا؟ میں آئیے. اور اسی کے ساتھ ہماری جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ میں بنا رہی ہوں پائن ایپل بنانا ملک شیک. اس میں پائن ایپل لیں گے 1 کپ اور ہم اس میں 1 بنانا لیں گے 1 گلاس کے لیے, اور 1 گلاس ہم دودھ لیں گے, اس میں 2 ٹیبل اسپون شوگر لیں گے, اور اس کے ساتھ ہم نٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. بادام بھی ڈال سکتے ہیں, کشمش بھی ڈال سکتے ہیں, اور آئس کیوب ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ. مہوش کی ایک بات ہے, یہ جب بھی کھانا بناتی ہیں اور واقعی پورے روزے میں بالکل بھی کمزور, انرجی لیول اچھا رہتا ہے. اچھا بتائیں, طرزیں تو آپ اچھی بناتی ہیں, کھانا بھی اچھا بناتی ہیں؟ کھانا بالکل اچھا بناتی ہوں. سریلا؟ جی سریلا. کھانا بھی سریلا؟ کھانا بھی سریلا. اور وہ جو ڈشز ہیں وہ بھی سریلی جو ٹپیکل ہوتی ہیں, لائک کریلے گوشت ہیں اور دھنیا گوشت ہے, تو یہ پنجاب کی خاص چیزیں ہیں, پاکستانی ڈشز ہیں. بالکل. چلیں, آپ نے ابھی تو ہمیں بڑا مختصر وقت دیا ہے, لیکن اب نیکسٹ ٹائم اگر آپ آئیں گے نا تو آپ سے ہم کچن میں کچھ بنوائیں گے ضرور. کیوں آپ چاہتے ہیں نا عمیرہ آپ بنائیں کچھ کھانا؟ ضرور ضرور. آپ کی تالیاں بتائیں گی. اچھا, گھر میں آپ خود زیادہ تر خود کوکنگ کرتی ہیں, بچے بھی؟ نہیں, بھابیاں ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں جب دل چاہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص کھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج آپ بنا کے دیں. بچے خاص طور پہ میرے بہت. ہاں. اچھا, سحری میں ویسے کیا کھاتی ہیں؟ ایک تو ویسے ہوتا ہے انسان لائٹ چیزیں کھاتا ہے, انرجی والی چیزیں کھاتا ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کا آواز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کس چیز کتنی؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ جتنا اپنی آواز کے لیے کیئر بندہ کرتا ہے ضروری ہے, لیکن ہم جتنے کیئرفل ہوں گے نا اتنی وہ پھر ہو ہی جاتا خراب. اچھا, ہم ابھی جو بنا رہے ہیں وہ قورمہ بنا رہے ہیں, یہ آپ کی آواز کے لیے نقصان دہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ میں کھٹی چیزیں اور دہی. لیکن یہ جس طرح کی ریسیپی بناتی ہے نا, کیونکہ میرا بھی ظاہر آواز سے تعلق ہے, میری آواز کبھی خراب نہیں ہے, اور بہت مزیدار کھانا بناتی ہے, اور اسی لیے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ کھانا کم سے کم ہماری وجہ سے اگر کوئی مہمان نہ آئے تو کم سے کم کھانے کی وجہ سے تو آ ہی جائے کہ مہوش نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا. تو ماشاء اللہ آپ اب یہ جو جوس بناتی ہیں نا بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں تو جوس پیتا ہوں, کھانا تو میں کھاتا ہی ہوں, لیکن جوس میں کھانا کم کھاتا ہوں, لیکن جتنا کھاتا ہوں وہ مزیدار. چلیں, مزیدار. میں بھی آپ سے جوس وغیرہ جو ہیں کیونکہ دینا پڑتا ہے مختلف چیزیں. کیا کھاتے ہیں آپ سحری میں؟ تو میں سیکھوں گی آپ سے. میں زیادہ تر جوسز وغیرہ اور پراٹھا میں شوق سے کھاتا تھا, لیکن اب چھوڑ دیا کیونکہ ہم گیننگ سم ویٹ. اچھا, تو ابھی ہم بڑا زبردست قورمہ بنا رہی ہیں, بادامی قورمہ. بادام بھی ہوں گے, قورمہ, دیکھیں کتنی ساری چیزیں مکس ہوئی. اچھا, قورمے اور کڑھائی میں مجھے کیا مطلب دیکھنے میں تو ایک جیسا لگتا ہے, فرق ہے کوئی؟ فرق بہت زیادہ ہے. قورمے میں ہم پیاز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ٹماٹر کا کم, اور جو کڑھائی ہوتی ہے اس میں صرف ہم گارلک کا اور ٹماٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس میں پیاز, یعنی ٹماٹر ہر چیز میں لازمی موضوع ہے. اس میں لازمی نہیں ہے وائٹ قورمہ میں, لیکن کڑھائی میں جو ٹماٹر ہے وہ لازمی ہے, اس میں پیاز ضروری ہے. اچھا اچھا, بادام کی کیا لاجک ہے؟ مطلب بادام تو ویسے میٹھی چیزوں میں رچ فلیور, اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو انہینس کرتا ہے, اور آپ کا جب آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, اس کو گولڈن کر کے فرائی کر کے بھی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. جس طرح ہم اکثر کوئلہ بھی ہوتا ہے, کوئلے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دم کی کڑھائی ہوتی ہے جس میں ہم لاسٹ میں کوئلے کا دم دیتے ہیں, تو اس سے آپ کی پورے کھانے میں ایک جو کوئلے کی اسمیل ہے وہ اچھی لگتی ہے. مہوش کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے.